تقریباً 3-4 کے قریب جو ہے انڈیا نے اٹیمپٹ جو ہیں ان کی جو ہے وہ ڈسٹرائے کی ہیں انڈیا چائنا کی, اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا لیڈنگ ایج پہ وہ اس وقت کھیل رہا ہے, بلکہ فرنٹ فٹ پہ جا کے انڈیا کھیل رہا ہے بہت. تو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب چائنا کو تھوڑا سا وقت ڈال دیا انہوں نے. چائنا دیکھیے اس وقت بڑی رف لینگویج بھی استعمال کر رہا ہے چونکہ اس کی فرسٹریشن ہے. چائنا کا خیال تھا کہ شاید بھارت اتنا ریئیکٹ نہیں کرے گا, اچھا, لیکن وہ جو ایسٹ لداخ کا واقعہ ہوا نا قریب 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے 20 جس میں لوگ شہید ہوتے ہیں, اس کے بعد بھارت نے ڈیسیجنز لیے کہ بھائی انف از انف. بالکل. اور سب سے جو عظیم ڈیسیجن تھا وہ تھا یہ ایپس کو بند کرنے کا. بالکل. چونکہ دنیا میں جو سب سے اکانومی ہے بہت بڑی, مطلب سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا شکنجا, جو سب سے بڑا شکنجا ہوتا ہے وہ آپ کے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ٹیپ کیا. امریکہ نے بھی اس راستے کو فالو کیا. بالکل. پھر دیکھیے امریکہ, انڈیا, ایون آسٹریلیا, جاپان, ان کا کوآڈ کا سلسلہ تو پرانا چل ہی رہا تھا, لیکن ریسنٹلی بلکہ آج ہی مائک پومپیو نے کہا کہ ہمارے الائز, انہوں نے ورڈ کہا, ہاں ہمارے الائز انڈیا کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں چین کر رہا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل. اس میں کینیڈا بھی شامل ہے, آپ کو پتہ ہے؟ ہاں کینیڈا بھی شامل ہے, کیونکہ کینیڈا سب ایک پیج پہ ہیں, سب ایک پیج. ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. آف کورس. دوسرا یہ معاملہ ہے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ایف بی آئی اور سی آئی اے اور امریکہ کے تمام ادارے تحقیقات کر رہے ہیں کہ چائنیز اسٹوڈنٹس کون سے چین کی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, وہاں اس لیے ان کے ویزے ٹائٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. ایک کانسولیٹ خانہ بھی انہوں نے یہی اسپائنگ پہ, ایسپیناج پہ بند کیا تھا, جس کے غصے میں چین نے امریکہ کا کانسولیٹ ایک اپنے شہر میں بند کیا. لیکن امریکہ کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے, یورپ کا بھی پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایون چیک ریپبلک کے ایک سینیٹر نے جو کل ہی دورہ کیا ہے ویتنام کا, جو چین کو پسند نہیں آیا, چین کے وزیر خارجہ نے رف اور روگ لینگویج یوز کی, اس پر ان کو شٹ اپ کال دی. یورپ کے جرمنی کے فارن منسٹر نے بھی شٹ اپ کال دی. لیکن آپ کی کامیابی دیکھیں طاہر بھائی جی, کہ ایک گولی چلائے بغیر انڈیا نے کس طریقے سے گھیر گھار کے ہر فرنٹ پہ اس کو شکست دی ہے, اور یہ ہوتی ہے ڈپلومیٹک کامیابی. ڈپلومیٹک بھی ہے اور ساتھ مسلز بھی دکھا رہے ہیں. مسلز بھی دکھایا. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ساتھ ہی جب یہ مسئلہ ایسٹ لداخ کا ہوا تھا, ساؤتھ چائنا سی میں امریکنس, انڈین, جاپنیز, آسٹریلین, ان سب کی جوائنٹ مشقیں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. چونکہ ساؤتھ چائنا سی از ویری امپورٹنٹ, اگر وہ بند ہو جائے تو چین کہیں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کی جوائنٹ ایکسرسائزز شروع ہو گئی تھی. 2 روز پہلے امریکہ نے جو ایک بہت بڑی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرح کا ایک الائنس جو ہے, کوآڈ جو بنا ہوا ہے, لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ اس کوآڈ کو, اور اس میں ویتنام, تائیوان, وہ جو ہے لوگوس, اور وہ جو سب چائنیز ہی ہیں, سنگاپور, انڈونیشیا, ملائیشیا, سب کو شامل کر کے نا چائنا کی جو ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو ایگریشن ہے, اس کو اب جواب دیا جائے. اب وہ نیٹو بلڈ ہو رہا ہے وہاں کا, اور وہ جو نیٹو ہوگا صرف اور صرف چائنا کو ڈیل کرنے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو چائنا کو سوچنا ہوگا. چائنا نے دوسری طرف یہ کہا کہ ہم اب نیوکلیر اپنے جو آرسنز ہیں اس میں ڈبل ٹرپل اضافہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اچھا, چائنا کی امریکہ کے ساتھ اگر کوئی ہوگی پرابلم تو روس شاید چین کے ساتھ, رشیا جو ہے نا وہ ہوگا. لیکن انڈیا کے ساتھ جو ایشوز میں رشیا انڈیا کے خلاف نہیں جائے گا, چونکہ انڈیا کا بہت سارا جو اسلحہ ہے وہ رشیا سے خریدا ہوا ہے. جی, اور ان کے پرانے تعلقات ہیں. نمبر 1 اسلحہ ان سے خریدا ہوا ہے. دوسرا تعلقات پرانے ہیں. تیسرا رشیا اور انڈیا کے کوئی برے تعلقات کا چانس ہی نہیں, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے. امریکہ کے معاملے میں تو شاید وہ کر رہے ہیں کہ میں کل ہی رشین ٹی وی RT کو واچ کر رہا تھا, وہاں امریکہ کے خلاف اور چین کے حق میں فل پروپیگنڈا چل رہا تھا. تو وہ ان کے ایک ہے نیریٹو ہے ان کا, چائنا وہ اس لیول پہ تو ٹھیک ہے. لیکن انڈیا کے معاملے میں RT ہو, رشین ٹی وی ہو, رشین سرکار ہو, ولادیمیر ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل ہو جائے, پیوتن ہو, ہاں ہو سکتا ہے بولے یہ والی بال ہی نہیں کھیلنی ہم نے. نہیں, لیکن اس میں وہ چائنا کو ان کو میسج دینا پڑے گا رشیا کو کہ بھائی یہ ہمارا الائے ہے. اوپنلی اگر نہ بھی وہ کہیں, انٹرنلی وہ کہہ دیں انڈیا. تو
انڈیا, مجھے آج بھی کسی نے ایک ٹاک شو میں پوچھا کہ اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, تو میں نے انہیں کہا کہ ہوگا کیا, یہ صرف اور صرف امریکہ کا اور چائنا کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا امریکہ کی کسی وجہ سے چائنا کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کر رہا, انڈیا اپنی وجہ سے کر رہا ہے. بالکل. اور امریکنز اگر انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ صرف انڈیا کے ساتھ نئے الائنس کی وجہ سے نہیں جا رہے, وہ ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ چائنا کیا اب گند کر رہا ہے. وہ تو دیکھیں اب انڈیا نے گزشتہ 5 سال میں 10 سال میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں وہ اٹس ناٹ گونا اینڈ جسٹ لائک دیٹ, یہ تو لانگ ٹرم چلیں گے اور دے ول گو آل ان. جو امریکہ ہے وہ اس طرح سے نہیں چاہتا کہ جی میں نے آدھا کام کرنا ہے آدھا نہیں کرنا. جب پاکستان کی طرح ہوتا ہے نا کہ شاباشی تو دیتے ہیں اوپر سے, اندر سے ساتھ نہیں دیتے, پیسے کا چیک سائن نہیں کرتے کہ یہ چیک میں نے لکھ دیا ہے 1 بلین کا, سائن کل کروں گا, ایسا نہیں کرتے. وہ آل ان آنیسٹلی اور بالکل فیئر ٹرانسپیرنٹ ڈیلنگ کے ساتھ جاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ ڈیولپمنٹ کہ اب جو جس طرح سے یہ میں بول رہا ہوں یہ وہ وکٹری ہے سر, جو کہ یہ 1-2 دن کا کھیل نہیں ہے. یہ مودی 1.0 اور 2.0 کی یہ ثمرات ہیں, یہ پھل مل رہا ہے, یہ فروٹس ہیں جو کہ آپ نے دیکھے. اب تھوڑا سا بس یہ ہے کہ وہ خود وہاں کی اکانومی ایک چیلنج بن گئی ہے. جہاں اتنی اچھی باتیں ہیں بی جے پی کی اور مودی صاحب کی, وہاں پہ اور امت شاہ صاحب کی, وہاں پہ اکانومی اتنی بڑی 1.3 بلین لوگوں کی کنٹری کے لیے ایک چیلنج ہے. اور کووڈ آ گیا پھر بیچ میں, کووڈ سے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں. اچھا جتنا آپ کووڈ سے ہٹ ہوتے اتنا آپ کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے. کہاں تو وہ اکانومی جو ہے نا وہ ٹیک آف کر رہی تھی, کہاں اس کو واپس رن وے پہ آنا پڑے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کوئکلی, اگر آپ مجھے 5 منٹ بتائیں. دیکھیے کووڈ سے پہلے بھی جو اکانومی کا مسئلہ تھا, پرسنٹیج جو جی ڈی پی کی بتائی جا رہی تھی ہر کوارٹر میں بھارت میں, وہ نیچے جا رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک واحد کنسرن تھا بی جے پی کے چاہنے والوں کا بھی. میں خود مودی صاحب کا فین ہوں, ٹھیک ہے, اور بی جے پی کی پرفارمنس اوور آل بہت بہتر ہے اگر کسی بھی پہلی سرکار سے دیکھا جائے. لیکن یہ ایک کنسرن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور ابھی بھی نہیں آ رہی کہ آفٹر آل کیا. میں کچھ لوگوں سے, بی جے پی کے کچھ لوگوں سے میں نے ٹاپ کے جو ان کے اکانومی کے معاملات میں کمنٹیٹر ہیں ان سے رابطہ بھی کر رہا ہوں کہ بھئی مجھے بتائیں, میرے شو میں آئیں. تو ابھی مجھے سگنل نہیں ملا چونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں. اس کووڈ نے آف کورس پوری دنیا کو ہٹ کیا, بھارت بھی بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے. اب وہ اکانومی ظاہر ہے اور نیچے جا رہی ہے. دوسری طرف سے پازیٹیو بات یہ نظر آ رہی ہے کہ چائنا سے جو بزنسز نکل رہے ہیں وہ بہت زیادہ انڈیا میں جائیں گے دھیرے دھیرے. اچھا ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے کیا یہ اکانومی اپلفٹ ہوگی. میں نے کچھ انڈیا میں کچھ نیوٹرل جو اکانومسٹ ہیں ان سے بات چیت کی, ان کا کنسرن ابھی بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ ابھی میرے ساتھ ٹی وی پہ آنے کی آمادگی نہیں, ولنگنس شو نہیں کر رہے, مجھے آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ شیور کہ اکانومی کیسے اب سنبھلے گی. ٹھیک ہے, چیلنج ہے نا, یعنی کہ ہاں, چونکہ بی جے پی کے ساری جو سیکورٹیز کی پالیسیز ہیں, جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں, وہ تو مجھے بہت پسند آ رہی ہیں. اکانومی مجھے, چونکہ میں اکانومسٹ کہیں دور سے بھی نہیں ہوں, لیکن تھوڑی بہت ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں, کنسرن ہے کہ بھئی اس کو بھی اپ لفٹ ہونا چاہیے. تو میں, میرا خیال ہے کوشش کروں گا کہ جو اکانومسٹ ہیں کچھ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں وہ ان کو ٹی وی پہ لاؤں, ان کی بات سنوں. لیکن جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ there is work needs to be done. یہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہو سکتا ہے انٹرنلی کوئی ایسا ایک ماس پلان بن رہا ہو جو کہ ہمیں نہیں معلوم. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تو تمام بھارتیوں سے کہوں گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پاکستانیوں آپ لوگ گھبرائیں کیونکہ سیلاب آ گیا ہے اور پرائم منسٹر سو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کے جو ہیں پاپا مریم کے, ان پہ وہ غدار ہو جاتے ہیں, اور عاصم باجوہ کے پاپا جونز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ کی باجی جو ہیں سنتھیا ڈی ریچی ڈپورٹ ہونے جا رہی ہیں. تمام عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے یوتھیا فوج, ٹائیگر فوج جو بھی ہے, اور یہ سب سے اہم مسئلہ کراچی اس کو بچانا ہے, ڈوبنے سے بچانا ہے. ہر اسٹیک ہولڈر سے میں کہوں گا ایک مرتبہ پھر خدا را اس پہ توجہ دیں, اپنا کردار ادا کریں اور اس شہر کو بچائیں. عمران خان کو اب پتہ چلا, ان کو ہر چیز ابھی پتہ چلتی ہے. وہ سو کے اٹھتے ہیں تو بیگم جھنجھوڑ کے اٹھاتی ہے, پتی جی اٹھیے اور آج ہی ہو گیا کراچی میں. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا. تو وٹ کائنڈ آف پرائم منسٹر یو آر.